اب اسرائیل کے جو سیاستدان ہیں، اسرائیل کے جو حکمران ہیں، وہ رو رہے ہیں اس وقت، ان کے لیے قیامت کی گھڑی ہے یہ، کیونکہ ان کے جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی اس سارے جنگ کے اندر، اس ساری قضیے کے اندر جو گزشتہ کئی ایک سال سے زائد عرصے سے جاری ہے، تو وہ سب غارت ہو گئی ہے۔ جتنے بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، خاص طور پر ایران کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے جو اسرائیل کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اسرائیل کے جو سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے، یہ جو ہے وہ اتنا نااہل آدمی ہے، اس نے ایران کے خلاف جنگ شروع کر کے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا کہ ایران کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آ گیا، اور اس کے بعد ایران نے سب کچھ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر جیت لیا ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی ایران نے جیت لیا، اب ٹیبل کے اوپر بھی جیت لیا ہے، اور اب ہمیں ایران کے جو میزائل پروگرام ہے، ایران کے جو جوہری پروگرام ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سب جو نااہلی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس بینجامن نیتن یاہو کی نااہلی ہے، جس کی وجہ سے اب ایران جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، اور ایران جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سابق اہلکار ہیں، آپ کو میں بتا دوں، جو کینٹ، جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کے جو اتھارٹی ہے اس کے سربراہ تھے، لیکن ایران اور یہ جو جنگ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے تنازع کھڑا ہو گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جو کینٹ کا، اور انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معاہدے کو ڈیوریبل اگر کرنا ہے تو امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل سے جان چھڑانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اسرائیل کی جو سرپرستی ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکی امداد میں کٹوتی سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان معاہدے کو مضبوط بنانے میں اہم مدد مل سکتی ہے۔ اگر یہ جو چیز ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کر پاتے ہیں، اگر اسرائیل سے جان نہیں چھڑاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو پھر یہ جو شرارتیں جو ہیں وہ یہ بینجامن نیتن یاہو یہ کرتا رہے گا، اور دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کرتا رہے گا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کو۔ اور ابھی ریسنٹلی یاد ہوگا کہ کل دوبارہ سے اسرائیل کی جانب سے جس طریقے سے جنوبی بیروت کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، داہیہ کے اوپر، اس کے بعد سے ایران نے کلیئرلی کہا تھا دنیا کو کہ ہم ہمارے جواب کا انتظار کریں اور ہم اس کے خلاف بہت بڑی کارروائی کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ادھر سے قطری باکر ایران میں پہنچے، اور دیگر جو ممالک ہیں وہ سارے جو ثالث ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے اس جوابی کارروائی سے ایران کو روک سکیں۔ ابھی تک ایران نے اس جوابی کارروائی نہ کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایران نے اپنی اس کارروائی کو فی الحال روک دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ڈیل ہے وہ کامیاب رہے، لہٰذا اس کی شرطیں اسی طریقے سے جاری ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو خاص طور پر لبنان ہے وہاں سے فوج واپس نہیں بلائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کی ڈیل کا ہم پابند نہیں ہیں، لہٰذا ہم جن علاقوں میں کارروائیاں کرتے رہے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر اور شام کے اندر جو کارروائیاں ہم کر رہے ہیں، وہاں سے ہم اپنی فورسز کو واپس نہیں لے کے جائیں گے۔ جبکہ اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو تمام فرنٹس کے اوپر جو جنگ جاری ہے، ان تمام سے اسرائیل جو ہے وہ اپنے بیک فٹ پہ چلا جائے گا، اپنے اس مقام پر چلا جائے گا جہاں پر وہ پہلے سے موجود تھا۔ تو بہرحال اب بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اس نے بلکہ آج بھی دن کے وقت لبنان کی جو نباتیہ جو علاقہ ہے، جو جنوبی لبنان کا جو شہر ہے، اس سمیت متعدد علاقوں کے اندر پھر اس نے کارروائی کی ہے جہاں پر ہیومن لاسز بھی ہوئے ہیں۔ امید یہی ہے، اس سے یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو جمعے تک بھی کوئی اس طرح کی شرارت کر کے اس جو معاہدے کے اوپر جو حتمی دستخط ہیں اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیکن لگ یہ رہا کہ امریکہ کو بھی ہوش آیا ہوا ہے، امریکہ کے اندر جس طریقے سے ریزسٹنس موجود ہے، وہ امریکہ کو اسرائیل کے اس شرارت کے کو تسلیم کرنے نہیں دے گی، اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو شٹ اپ کال دے سکتا ہے۔ اگر اسرائیل کو شٹ اپ کال نہیں دیا تو پھر ایران جو ہے وہ جس نے اپنے ان حملوں کو انہوں نے ادھار کے طور پر بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ کیری آؤٹ کرے گا، اور اس کے بعد انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم جو کارروائی کریں گے اس بار کی کارروائی حتمی کارروائی ہوگی، کیونکہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نااہل آدمی ہے، لہٰذا ٹرمپ جو ہے اس بینجامن نیتن یاہو کو روکنے میں، اس کو قابو کرنے میں ناکام ہے، لہٰذا اس کو روکنے کے لیے واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ کاری ضرب لگا دیا جائے، جس کی وجہ سے اس سانپ کا جو سر ہے وہ کچل جائے، اور یہ جو جنگ کا جو آگے کے لیے جو تباہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بروقت روکنے کی ضرورت ہے۔